فرقہ پرستی کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر آج ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور اس اہم مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے محترم حافظ وسیع احمد قادری صاحب۔ حافظ جی، آپ کا خیر مقدم ہے، شکریہ۔ اور ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جو پہلا سوال ہے میرا فرقہ پرستی کو لے کر کے، کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، کیسے وجود میں آیا فرقہ پرستی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں سید قمر الدین صاحب کا، جو آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ فرقہ پرستی کے اہم مدعے پر ہم وہاں سے روشنی ڈالتے ہیں جس سے لوگوں کو واضح طور پہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کو تشریف لائیں تو مدینے میں یہودیوں کا بڑا زور شور تھا۔ یہودی علماء بڑے زور پر تھے، لوگوں کو ڈرا ڈرا کر، طرح طرح کے مسائل بتا کر اپنا دھندا چالو کیے تھے۔ ہمارے نبی جب مدینہ کو تشریف لائیں تو اسلام کی باتیں کی، اسلام کو بلند کیا، تو سارا خرچہ اس کا بند ہو گیا، بڑا خسارہ ہوا یہودیوں کا۔ تو یہودیوں نے بڑی سازشیں رچی، یہاں تک کہ قرآن میں آیا کہ حضور کو زہر بھی دیا، پر ساری سازشوں میں ناکام رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ کے زمانے میں بھی کچھ نہیں کر سکا وہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ بڑے سخت تھے مسائل میں، پر آپ کے زمانے ہی میں ایک یہودی نکلا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کی بشارت کر دیے تھے کہ ہمارے امتی میں سے اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کا وصال ہو جائے گا، وہ شخص کا تو فرقہ پرستی بلند ہوگا، کھل کے سامنے آئے گا۔ صحابہ کرام عبداللہ ابن سبا کا وصال ہوگا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر کے زمانے ہی میں حضرت عمر کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا نکلا، اپنی شاعری سے اوپن کیا پوری طریقے سے، اور ہمارے نبی اس کی بشارت بہت پہلے کر چکے تھے کہ ہماری امتی میں سے اس شخص کا انتقال ہو جائے گا، یعنی حضرت عمر کا وصال ہو جائے گا، تو اسی زمانے میں ایک یہودی نکلے گا جو فتنہ پیدا کرے گا، فرقہ پرستی پیدا کرے گا۔ صحابہ کرام پوچھے تو آپ نے حضرت عمر کا نام لیا کہ ان کی شہادت کے بعد فرقہ پرستی عام ہو جائے گی، کھل کے سامنے آئے گا، کیونکہ حضرت عمر بڑے سخت مزاج کے تھے، لوگ سامنے نہیں آتا تھا۔ آپ کا وصال ہوا، وہ بھی یہودیوں کی سازش تھی، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نرم مزاج کے تھے، جب آپ کی خلافت آئی تو آپ نرم مزاج کے تھے۔ اکثر جگہوں پر حضرت عثمان غنی اپنے ہی لوگوں کو گورنر بنا کے رکھے تھے، اکثر قصبے میں، اکثر محلے میں۔ اسی زمانے میں عبداللہ ابن سبا مصر جا کر، یمن میں جا کر، رومی میں جا کر، جگہ جگہ جا کر یہ فتنہ فساد پیدا کیا کہ مجھے حضرت علی میں خدا دکھتا ہے۔ یہ وجود میں کہاں آیا، اب یہاں سے پتہ چلے گا آپ سب کو کہ وجود میں آیا کیسے۔ اس کا وجود عبداللہ ابن سبا کا حضرت عمر کے زمانے ہی میں ہو چکا تھا، پر کھل کے سامنے اس لیے نہیں آیا کہ حضرت عمر بڑے سخت مزاج کے تھے، تو کھل کے سامنے نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا کھل کر سامنے، تو جگہ جگہ جا کر انہوں نے یہ پھیلایا کہ حضرت علی میں مجھے خدا دکھتا ہے۔ لوگوں کو میں ایک دم وسوسہ پیدا کر دیا، لوگوں کو ورغلا دیا۔ جب حضرت علی کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بڑا ڈانٹا انہیں، بڑا سمجھایا، اور مدینے سے بے دخل کر دیا، آپ کو خارج کر دیا، مدینے سے باہر کر دیا، پر کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے، اسی کی سازش کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں شہید کر دیا باغیوں نے، اور مسلح پر ان کا قبضہ ہو گیا، باغیوں کا، یہودیوں کا۔ حضرت علی جب نماز کو تشریف لائے تو دیکھا کہ مسلح پر باغیوں کا قبضہ ہے، اس کا امام ہے، تو آپ واپس ہو گئے، مسجد نبوی سے واپس ہو گئے، اور جاتے سمے آپ نے کہا کہ اب مسجد نہ دیکھو، امام دیکھو۔ امام کس عقیدے کا ہے؟
اگر امام کے دل میں عشق رسول ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، ورنہ چاہے کوئی بھی مسجد ہو اس مسجد کو چھوڑ دو، آپ گھر پر نماز پڑھے۔ کچھ دنوں بعد آپ کی خلافت آئی، تو آپ کی خلافت جب آ گئی تو عبداللہ ابن سبا کے کچھ لوگ حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گئے، حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے، حضرت علی کا سپورٹ کرنے لگے، اور کچھ گروہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت علی کے ساتھ جو ہوئے اس کی بھی سازش تھی، اور اس کے ساتھ ہوئے اس کی بھی سازش تھی۔ اس سب کو عبداللہ ابن سبا ہی بھیجا تھا، کیونکہ وہ مدینہ میں تھا نہیں، سب کو گارڈنگ وہی کر رہا تھا، طریقہ وہی بتا رہا تھا کہ دونوں کی طرف ہو جاؤ۔ حضرت علی کے پاس جو لوگ آئیں اور جو حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، تو حضرت امیر معاویہ کے پاس جو گئے وہ حضرت امیر معاویہ کو اسکانے لگے کہ آپ حضرت علی کے پاس جا کر ان سے یہ کہیں کہ آپ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں، کیونکہ آپ کی خلافت ہے، یہ کام آپ ہی انجام دے سکتے ہیں، تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں۔ حضرت امیر معاویہ جب یہ بات رکھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی نئی خلافت میری آئی ہے، نئی سرکار میری بنی ہے، ابھی میں کسی کام کو بغیر سمجھے ہوئے نہیں کر سکتا۔ بات ٹل گئی، پھر اسکانے لگا، پھر چڑھایا، پھر گئے حضرت امیر معاویہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں سب سے بدلہ لوں حضرت عثمان غنی کا، تو صرف یہاں پر ہم ہی مسلمان نہیں ہیں، بہت سے مسلمان ہیں، مصری مسلمان ہیں، یمنی ہیں، وہ سب ہو سکتا ہے ہماری خلافت پر حملہ کر دے، ہمارے مدینہ پر حملہ کر دے، اس لیے تھوڑا صبر کریں آپ۔ تو یہ الزام کس پر تھا جو حضرت عثمان غنی کے جو قتل کا الزام ہے، یہ کس پر تھا؟ یہودیوں پر، باغیوں پر۔ ہاں، وہ باغی جو شامی تھے، جو مصری تھے، جس کو عبداللہ ابن سبا نے چڑھایا تھا کہ ہمیں علی میں خدا دکھتا ہے، تو آپ علی کو خلافت پر لاؤ، ہے نا، اور ان کو ہٹاؤ، حضرت عثمان غنی کو ہٹاؤ۔ تو باغی اس قدر چڑھا دیا تھا باغیوں کو کہ وہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیے۔ اب تک یہاں پر کوئی فرقہ پرستی پیدا نہیں ہوا تھا، اب پیدا ہوگا۔ حضرت علی کے دور میں، ہاں، حضرت علی جب آ گئے، حضرت امیر معاویہ بار بار کہتے رہے، حضرت علی اس بات کو ٹالتے رہے کہ ہم ضرور لیں گے بدلہ، عثمان غنی کا بدلہ ہم ضرور لیں گے، پر وقت لے کر۔ پر یہ بات آگے بڑھتی گئی، ایسا مسئلہ آ گیا، ایسا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ دونوں میں جنگ کی بات ہو گئی۔ حضرت علی بات کو ٹالتے گئے، حضرت امیر معاویہ نہیں ہم بدلہ لیں گے، اس طریقے سے دونوں میں جنگ ہونے کی بات ہو گئی، اور ایسی نوبت آ گئی کہ دونوں جنگ کے لیے تیار ہو گئے، دونوں میدان میں آ گئے کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ یہ ساری سازشیں عبداللہ ابن سبا کی تھی، اس کے لوگوں کی تھی، یہودیوں کی تھی۔ نہ حضرت امیر معاویہ غلط تھے، نہ حضرت علی غلط تھے۔ امیر معاویہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں، تو حضرت علی چاہ رہے تھے کچھ وقت گزارنے کے بعد بدلہ لیں، لینا تو ضرور ہے۔ پر یہ کشمکش میں بات بہت آگے بڑھ گئی اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ جنگ کے لیے جب سامنے آئے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئی تھی۔ آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ بولے کہ چلو مجھے وہاں تک لے چلو جہاں پر یہ معاملہ ہے۔ بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں، اور حضرت علی کا کہنا ہے کہ کچھ وقت گزار کر ہم بدلہ لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں، اسی راستے سے آئیں جس راستے پر حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا۔ کچھ علماء جو ناعقل ہے، جاہل ہے، اس کو بڑی گندی طریقے سے، بڑے برے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، نہ حضرت امیر معاویہ غلط ہے، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غلط ہیں، اور حضرت عائشہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، ہم سب کی ماں ہیں۔ اسی راستے سے آئیں تو باغیوں نے، وہ جو چند باغی عبداللہ ابن سبا کے لشکر کے چند باغی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے تھے، وہ حضرت عائشہ کو دیکھ کر وہیں روک دیے، بیٹھا دیے، بولے آپ یہیں بیٹھیں، ہم دونوں کو لے کر آتے ہیں، پھر آپ دونوں کو صلح کروا دیں گے۔ بیٹھا کر چلے گئے، دونوں میں سے کسی کو خبر نہیں کی، اور حضرت علی کو یہ خبر دیے کہ ہماری طرف، حضرت امیر معاویہ کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یعنی ہمارے سپورٹ میں حضرت عائشہ بھی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی پہل نہیں کرے گا جنگ کے لیے، کیونکہ امیر معاویہ ہمارے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ وہ شخص ہیں جس کا تعلق حضور سے بڑا
قریبی ہے. امیر معاویہ حضور کے سالے ہیں, سگے سالے, اور حضرت علی حضور کے داماد ہیں اور ساتھی بھی ہیں, تو اور ایک رشتے میں بھائی بھی ہیں. دونوں حق پر تھے, دونوں کلمہ پڑھنے والے, کلمہ گو تھے, کلمہ پڑھتے تھے. تو دونوں نے اپنے اپنے لشکر کو تقریر کی, لشکر میں تقریر کی, اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ کوئی پہل نہیں کرے گا, کیونکہ اس طرف ہمارے بھائی ہیں, اس طرف بھی ہمارے بھائی ہیں, اس طرف بھی مسلمان ہیں, اس طرف بھی مسلمان ہیں. حضرت امیر معاویہ نے یہی بات رکھی, حضرت علی نے یہی بات رکھی, اور حضرت عائشہ انتظار کر رہی ہیں کہ کب دونوں آئیں, دونوں کو ہم صلح کروا دیں. جب دیکھا معاملہ شانت ہو رہا ہے, حضرت وہ باغیوں نے, عبداللہ ابن سبا کے لوگوں نے, کہ دیکھا معاملہ شانت ہو رہا ہے, کوئی پہل نہیں کر رہا ہے, کوئی لڑائی نہیں کر رہا ہے, کوئی جنگ نہیں کرنے کو تیار ہے. تو اس طرف جو باغی تھے, اس طرف جو باغی تھے, اس طرف کے باغی اس طرف تیر مارے, اس طرف کے باغی اس طرف تیر مارے. وہ لشکر میں جو گھسے پڑے تھے, جو باغی تھے, یہودی تھے. یہ جنگ صفین کا معاملہ ہے. ہاں, جنگ صفین کے نام سے شاید میں اس پہ غور نہیں کیا تھا, پڑھا نہیں تھا, مگر یہ معاملہ جنگ کی نوبت جب آئی تو اس طرف سے حضرت امیر معاویہ کی طرف جو تھے یہودی, وہ دھنش چلائیں, تیر چلائیں, اور اس طرف سے وہ تیر چلائیں. حضرت امیر معاویہ کو لگا کہ حضرت علی نے پہل کر دی, اور حضرت علی کو لگا کہ حضرت امیر معاویہ نے پہل کر دی, اور جنگیں ہوئیں. اسلام کا بڑا خسارہ ہوا. کتابوں میں آیا ہے کہ 30,000 مسلمان شہید ہو گئے, یا 32,000, اور کہیں پہ آیا کہ 70,000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جب جنگ ختم ہوئی, حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دیکھے, بڑا افسوس ہوا. حضرت اویس قرنی بھی شہید ہو گئے تھے, بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے تھے, عاشق رسول شہید ہو گئے تھے. دونوں کا احساس ہوا, پر غلطی ان دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے, نہ حضرت امیر معاویہ کی, نہ حضرت علی کی. غلطی ان باغیوں کی ہے, ان یہودیوں کی ہے, جو اس معاملے کو آگے بڑھایا, طول دیا. تیر ادھر سے اس نے چلایا, تیر ادھر سے اس نے چلایا. نہ حضرت علی نے پہل کی, نہ حضرت امیر معاویہ نے پہل کی, نہ حضرت عائشہ سے کوئی خطا ہوئی. آپ صلح کرنے کے لیے آئے تھے, صلح کرنے کے لیے. لیکن یہاں سے جو یہ اب کون سا اس میں آیا, اب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو مسلمانوں میں 3 فرقے بٹ گئے. اب یہیں پہ فرقہ بنتا ہے. مسئلہ آپ کا مدعا تھا فرقے کا, تو میں نے شروع سے اس لیے بتا دیا تاکہ ذہن نشی ہو جائے, لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے. حضرت عمر کے زمانے ہی سے وہ یہودی پیدا ہو گیا, تو 3 فرقہ یہاں پیدا ہوا. ایک فرقہ خارجی, جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتا تھا, بولتا تھا یہ دونوں کافر ہیں, ان دونوں کی وجہ سے مسلمان شہید ہو گئے, جنگ ہوئی, یہ دونوں کافر ہیں. اور خارجی بڑا نماز پڑھتا تھا, بڑا نمازی تھا, اس قدر نماز پڑھتا تھا کہ ان کے پیشانی پر بڑا سا دھبا ہو گیا تھا, جیسے اونٹ کے گھٹنوں پر ہوتا ہے, بڑا سا دھبا. بڑی قرآن پڑھتا تھا, بڑی شدت سے, مگر دونوں کو کافر کہتا, صحابہ کرام کو کافر کہتا. تو ایک خارجی یہ پیدا ہوا. ایک اور فرقہ پیدا ہوا جو حضرت علی کو صحیح مانتا, اہل بیت کو صحیح مانتا, اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کو کافر مانتا تھا, جس کو ہم رافضی کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں. یہیں پر شیعہ کا وجود ہوا, یہیں وہ پیدا ہوا. اس کا کہنا تھا کہ امیر معاویہ نے غلط کیا, حضرت عائشہ غلط کی, معاذ اللہ. حضرت عائشہ وہ ہے جس کے بستر پر قرآن کا نزول ہوا. حضرت عائشہ اتنی نیک ہیں, ان کے بارے میں بڑی غلط باتیں لکھتا ہے یہ, معاذ اللہ. زانی بھی کہتا ہے, لا حول ولا قوت, معاذ اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی گندی گندی گالیاں دیتا ہے یہ شیعہ. اس کا کہنا ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت علی تھے, اور جو جنگیں ہوئیں امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ, اصل میں جنگ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ تھی ہی نہیں, وہ تو باغیوں نے جنگ پیدا کیا. تو یہاں پر وہ رافضی پیدا ہوا, جس کا کہنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق یہ سب غلط ہیں, یہ سب کافر ہیں. اس کا کہنا رافضی شیعہ کا. اور ایک اور فرقہ پیدا ہوا جو حضرت امیر معاویہ کو بھی صحیح کہتا تھا اور حضرت علی کو بھی صحیح کہتا تھا, اہل بیت کو بھی صحیح مانتا تھا, اور صحابہ کرام کو صحیح مانتا تھا, جس کو کتابوں میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت, جسے ہم سنی کہتے ہیں.
اس کا کہنا ہے کہ دونوں غلط نہیں تھے، نہ حضرت امیر معاویہ غلط تھے نہ حضرت علی غلط تھے. حضرت عائشہ اس لیے غلط نہیں تھی کہ آپ صلح کروانے کے لیے آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، صلح کے لیے آئے تھے، لہٰذا کوئی غلط نہیں تھا یہاں پر. وہ حالات ایسی تھی، وہ وقت ایسا تھا جو باغیوں نے حملہ کیا اور الزام حضرت امیر معاویہ پر اور حضرت علی پر لگا دیا. ان میں سے کوئی غلط نہیں تھا. تو ابھی یہ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جیسے تینوں فرقے وجود میں آئے تو ان لوگوں نے حالات کو جس طرح سے سمجھا اس کے وجہ سے یہ وجود میں آئے. ہاں، کسی نے اس طرح سے سمجھا، کسی نے فلاں طریقے سے فلاں طریقے سے سمجھایا، اس طرح سے یہ وجود میں آئے. یعنی کہ ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے یہ فرقے جو ہے وجود بنے. اس وقت جو حالات تھی اس کو دیکھتے ہوئے خارجی پیدا ہوا اور رافضی پیدا ہوا. رافضی پیدا ہوتے ہی امیر معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق سب کی شان میں بے شمار غلطی لکھ دیا، بے شمار جملے بازی کیے. اور جب ایسے نیک لوگوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں آپ تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ سب کی ماں ہے، ام المؤمنین ہے. ام المؤمنین کے بارے میں ایسے غلط الفاظ لکھنا، زانی بولنا، کریکٹر لیس بولنا، یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی آپ کافر ہو گئے. تو شیعہ کو اس لیے سنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ شیعہ کا آج بھی یہی موقف، یہی آج بھی بے شمار اس کی کتاب ہے جس میں یہ لکھتا ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت علی تھے پر ابو بکر صدیق بن گئے. وہ طرح طرح کی باتیں پیش کرتا ہے، حضرت عائشہ کو پیش کرتا ہے. اور امیر معاویہ غلط تھے، حضرت عائشہ غلط تھی، حضرت ابو بکر صدیق غلط تھے. صرف اہل بیت تک ہی اس کی پہنچ ہے، اس سے آگے کسی کو نہیں مانتا. جی. تو ابھی اس میں دوسرا جو ہے سوال میرا وہ کہ یہ جو فرقہ جو بنتے ہیں، فرقے جو بنانا، اب یہاں پر تو یہ حالات کی وجہ سے پیدا ہو گئے، لیکن قرآن میں اس کی کوئی ایسی تصدیق ہے کہ یہ فرقے بننے چاہیے؟ کوئی ویلیڈیٹی ملی ہے قرآن کی طرف سے؟ قرآن میں ابھی جو آیت نیچے لکھی ہے، قرآن میں فرقے کا ذکر ہے. فرقے کا ذکر قرآن شریف میں ہے. حضرت عیسیٰ کے فرقے کا ذکر بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ کے فرقے کا ذکر بھی آیا ہے. جیسے ایک جگہ ذکر آیا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ نصرانی میں، وہ ایک قرآن کی جو آیت ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے، نصرانی میں 71 فرقے پیدا ہوں گے. ایک ناجی ہوگا، ناجی مطلب جنتی، اور باقی سب ناری جہنمی ہوگا. عیسائی میں یعنی یہودی میں 72 فرقے پیدا ہوں گے. ایک ناجی ہوگا یعنی جنتی اور سب ناری ہوگا جہنمی. اور حضرت امت محمدیہ میں 73 فرقے پیدا ہوں گے. ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوگا. جنتی کون سا ہے؟ تو آگے لکھتے ہیں، روایت میں آیا ہے کہ جو صحابہ کرام کے قول کو مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانے، کسی صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، نہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرے نہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرے، وہ فرقہ جنتی ہے، جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. تو ابھی فرقے جو یہ اس دور میں جو بن گئے وہ تو بن گئے، تو ہم لوگوں کو اس کو جو ہے ابھی تا قیامت تک لے کے چلنا ہے، یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اس میں اتحاد کی کوشش کریں؟ ہاں، سب چاہتا ہے کہ اتحاد پیدا ہو، ایک جگہ ہم اکٹھا ہو جائیں تاکہ دوسرے کو موقع نہ ملے ہم پر انگلی اٹھانے کا. سوال یہاں پر یہ ہے، اتحاد بالکل کریں گے ہم گلے لگانے کو تیار ہیں. ایک شرط ہے ہمارا کہ آپ نے جو باتیں لکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، آپ اس سب سے توبہ کر لیں. ہم گلے ملائیں گے آپ کو، ہم گلے ملائیں گے آپ کو، آپ سے انکار بالکل نہیں کریں گے. اس بات سے آپ توبہ کر لیں کہ میں نے جو لکھا، جو ہوا ہم سے، ہم اس سے شرمندہ ہیں. بس یہی اتنا ہی کہنا ہے اس کو، اور باقی کوئی سوال نہیں اس سے. بریلوی مسلک کے جو بھی لوگ ہیں، حنفی مسلک، اصل حنفی مسلک ہے جسے ہم بریلی سے جانتے ہیں، مسلک اعلی حضرت سے جانتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ جو یہ باتیں لکھ چکے ہو، یہ ایسا ہے ہی نہیں. کسی نبی کی شان میں گستاخی بالکل نہیں کرنا ہے، نہیں کسی صحابہ کی شان میں، نہ کسی اولیاء کی شان میں. آپ نے کر دیا تو آپ توبہ کر لیں. توبہ کرنے والا بڑا ہوتا ہے، مہان ہوتا ہے. توبہ کر کے آپ ایک جگہ آ جائیں، ہم گلے ملائیں گے. پر
اڑا ہوا ہے کہ نہیں اچھا امیر معاویہ نے غلط کیا، ابو بکر صدیق نے غلط کیا، اور معاذ اللہ کتابوں میں یہ بھی لکھ چکا ہے کہ ہمارے حضور نے بھی غلط کیا، خلافت ان کو دے دی علی کو چھوڑ کر، معاذ اللہ۔ تو یہ ابھی یہ تو سمجھو اہل سنت اور اہل تشیع، یہ تو بڑا فرق ہے ان دونوں کے بیچ میں، موقف کا بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ تو ابھی اس میں اتحاد ہونا تو سمجھو تھوڑا وقت لگے گا، اور پتہ نہیں ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اس میں اگر کچھ دونوں کے بیچ میں پرابلمس ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ موقف کا بہت بڑا فرق ہے دونوں، بہت زیادہ۔ لیکن جو اہل سنت والجماعت کے ہی جو ابھی فرقے بن گئے، اس کے اندر ہی جو اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سلسلہ ہے، فرقہ نہیں، غور کریں۔ اچھا، تو ابھی ہم لوگ جو دیوبندی ہے اور اہل حدیث ہے، ان کو کیا کہیں گے؟ وہی غور کیجیے، دیوبندی اہل حدیث اسے ہم فرقہ کہہ سکتے ہیں، اچھا، اسے ہم فرقہ کہہ سکتے ہیں، یہ فرقہ میں شامل ہے، تو یہ اہل سنت میں شمار نہیں کیے جائیں ہم گے، لوگ شمار نہیں کر سکتے۔ نہیں۔ وجہ شیعہ نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، حضور کی شان میں گستاخی کی، یہ رافضی ہو گیا۔ وہابی کا کہنا کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے، حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ وہابی سے آپ کی مراد جو دیوبندی سلسلہ ہے، دیوبندی ہوا، میں سب کو شامل کر دیتا ہوں، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سب کا ایک عقیدہ ہے، ایک عقیدہ اس کا یہ ہے کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے، حضور کی کوئی حیثیت نہیں، معاذ اللہ، حضور کے علم کو وہ آگل پاگل مجذوب کی طرح پیش کرتا ہے، بولتا ہے پاگل کو بھی اتنا علم ہے، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا پیش کرتا ہے۔ ان کی کتاب تقوۃ الایمان ہے، صراط المستقیم ہے، یہ سب کتابوں میں وہ لکھ چکا ہے۔ سنی علماء، اہل سنت والجماعت والے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے بول سکتے ہو یہ بات؟ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایسا کر کے ومن یطع اللہ ومن یطع الرسول، ایمان والو میری اطاعت کرو، ساتھ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تو اور تیسرے بارے میں یا کہیں پہ ذکر ہے، میں نے پڑھا ہے کہ حضور کی شان میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرے حبیب کے بارگاہ میں جاؤ تو اونچی آواز میں بات نہ کرو، تو جب اونچی آواز میں بات کرنے کا حکم نہیں ہے تو گالی کیسے دے سکتے ہیں آپ، شان میں گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن تو ایک ہی ہے، یہ الحمدللہ ابھی اتنے فرقے بن گئے لیکن قرآن تو ایک ہی ہے۔ تو اب ان لوگوں کو یہ قرآن پڑھ کر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک دم عام ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لفظ بائی لفظ بھی ترجمہ لیں گے تو مطلب یہی نکلے گا۔ جب اللہ کسی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے نا تو لاکھ کوشش کر لیں آپ، بدل نہیں سکتا۔ ابو جہل کہاں سے تھا؟ ابو لہب کہاں سے تھا؟ حضور کے خاندان سے تھا، سب ایمان لے آئے، پوری دنیا اسلام قبول کر رہا ہے، ابو لہب نہیں لائے۔ لیکن ابو لہب اور ابو جہل جو ہے وہ اللہ کا دشمن تھا، وہ باقاعدہ اعلان کرتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، لیکن یہ لوگ جو ہے یہ تو اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کر رہے۔ یہ کلمہ گو ہے، سب سے بڑا دشمن یہ ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو غلط ہے۔ خاندان رسول میں سے وہ لوگ ابو لہب نہیں سدھر سکے کیونکہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا رکھا تھا۔ اب یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ہر کلمہ گو، غور کرے، میں وضاحت کر دوں، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ گاندھی کلمہ پڑھتا تھا، ہسٹری پڑھیں آپ، گاندھی جی کلمہ پڑھتے تھے، وہ تو پڑھنے کے طریقے سے پڑھتے تھے، ایسا کوئی اعلانیہ انہوں نے ایسا نہیں بتا رہا ہوں۔ اور ایسے بہت سے غیر مسلم ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے۔ ہم دل سے کلمہ پڑھیں اور اس پر عمل بھی ہو تو مسلمان ہیں، ارکان اسلام کو فالو کرے تو مسلمان ہیں۔ اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ روزی دیتا ہے، سب مانتے ہیں، پر اللہ آ کر نہیں دیتا، کسی کے ذریعے دیتا ہے۔ اب اس ذریعے کو نہیں مانیں گے تو فائدہ کیا آپ کو؟ پھر اللہ کو ماننا آپ کی بیوقوفی ہوئی۔ اللہ کو مان بھی رہے ہیں پھر اس کے ذریعے کو نہیں مان رہے۔ اللہ کوئی بھی چیز آ کر نہیں دیتا۔ انسانوں کو ہدایت دینا ہوا تو انبیاء کرام کو بھیجا، راہ راست پر لانا ہوا تو اولیاء کرام کو بھیج دیا، صحابہ کرام کو بھیج دیا، اس دور میں علماء کرام کو بھیج دیا تاکہ اس کو دیکھو اور سیکھو۔ اب جب انہی نہیں مانیں گے آپ تو آپ کا ایمان لانا آپ کو کیسے فائدہ دے گا؟ کیسا ایمان لایا آپ؟ کیسا کلمہ پڑھا آپ نے؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں رہے۔ لیکن اس بات پر تو ان سے بحث ہو سکتی ہے، اور یہ بات دکھائی جا سکتی ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ تو واضح ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ اگر ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے پاس آرگیومنٹ کیا رہے گا؟ بے شمار جگہ
اپنے ہندوستان میں پاکستان میں جگہ جگہ مناظرے ہو چکے ہیں اچھا اور مناظرے میں ہار بھی جاتے ہیں پر سدھرتے نہیں ہیں. بے شمار مناظرے ایسے ہیں جس میں یہ زیر ہو چکے ہیں، ہار چکے ہیں. اس بات کی جب رکھی جاتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، ہے نا، میں خود اپنے رسول پر درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، پھر انکار کس بات کا؟ پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ جب جواب نہیں ہوتا تو کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور یہ بے شمار ہے، نیٹوں پر ہے، سب ہے مناظرہ. اچھا، تو ابھی اس کے اندر ابھی جو سوال نکل کے آ رہا ہے وہ ہے ان فرقوں کے بیچ میں جو دشمنی ہے جو گہراتے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے کیونکہ فرقوں کے جو سرپرست ہے وہ علماء ہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو رول ہے وہ علماء کا علماء کا رول ہے کہ یہ جو دشمنی جو ہے گہراتی جا رہی ہے. اس میں جو عام جو ایک مسلمان جو ایک امت ہے، جو ایک قوم ہے، جو آج 150 کروڑ اس دنیا میں ہے مسلمان، جو ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اس فرقے کی وجہ سے وہ طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. بالکل. تو علماء کرام کو اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے کہ یہ جو ہماری طاقت ہے، جو ایک پولیٹیکل ایک اسٹرینتھ جو ہمارا تیار ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس وجہ سے. ہم آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، دوسرے سے کب لڑیں گے؟ اس کا جواب ہے، جی ہم ان سارے علماء کو کہنا چاہتے ہیں ہمارا ذاتی مسئلہ جو یہ مسائل ہے مسلک پر، جی عقیدے پر، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہم سلجھا سکتے ہیں بیٹھ کر، اور سلجھانے کی کوشش بھی کریں، بہتر ہوگا. اور اس کا اثر دوسرے پر نہ ہونے دیں جس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں. عوام پر جس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں. عوام میں سب شامل ہے، مسلمان کے ساتھ غیر مسلم بھی شامل ہے، وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی ہمیں جاننے لگا ہے کہ ان میں خرابیاں کیا ہیں، یہ آپس میں الجھتے کیسے ہیں. وہ بھی جانتا ہے سنی کون ہے، بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، اہل حدیث کون ہے، وہ بھی جاننے لگا. تو علماء سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ ایک ساتھ آئیں اور بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں. مگر آپ آئیں تو جب مسئلے رکھا جاتا ہے، آپ ہم مسئلے کی بات کرتے ہیں تو وہاں نیا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، آپ نئے مسائل پہ لڑ جاتے ہیں. یہ بھی تو غلط ہے. سب جانتے ہیں، عام آدمی جانتا ہے کہ حضور کی طرح اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، کسی کو نہیں پیدا کیا. آپ خاتم النبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایسی شان آپ کی کہ جب معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل آئے آپ کے پاس، تو دیکھا آپ آرام فرما رہے تھے. جبرائیل نے عرض کیا پروردگار آپ کا حبیب سو رہا ہے. اس بات سے شان پکڑ لے حضور کی، اور پھر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے بھی سمجھ لیں آپ. تو کیسے جگاؤں؟ ہاتھ سے جگاؤں؟ اللہ نے کہا نہیں، بالکل نہیں. میرے حبیب کو اپنے ہونٹ سے جگاؤ، اپنے ہونٹ سے. جبرائیل فرشتوں کے سردار، پروردگار کہاں پر، کیسے معلوم؟ کہا میرے حضور کے طلبوں میں اپنے ہونٹ کو ملو پھر جگاؤ. فرشتوں کے سردار اس قدر ادب دکھا رہے ہیں، اس قدر پیار سے، محبت سے، ادب سے پیش آ رہے ہیں، تو آپ کیسے گستاخی کر رہے ہیں؟ گستاخی رسول اگر کوئی ہے تو جب اگر ایسی بات آپ کو معلوم ہو رہا ہے، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث کو جان رہے ہیں، حدیث میں ایسا ہے فرشتوں کو اجازت نہیں ہے گستاخی کرنے کی، تو آپ جب گستاخی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے تو آپ توبہ کریں، ایک ساتھ ہو جائیں، سارے مسائل کو ختم کریں، ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ دوسروں کو موقع نہ ملے. تو اب میری سمجھ میں یہی نہیں آتا ہے کہ قرآن ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، سنت جو ان کی ہے وہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ایک ہے، بخاری شریف ایک ہے، مسلم شریف ایک ہے، تو اب ان میں سے اتنے سارے موقف نکلتے کیسے؟ حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جی بالکل نہیں. حضور کی بات کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتی. آپ اپنی ظاہری عمر میں یہ پیش گوئی کر چکے تھے کہ ہماری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوگا. تو وہ بھی تو ہوگا. تو یہ تو پیشن گوئی تھی، یہ ان کو پتا تھا کہ خرابی ہوگی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس پہ چلنا ہے، ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے. یہ تو وہ جانتے تھے کہ یہ امت میں یہ خرابی ہے، تو وہ اس کو خرابی کے طور پہ ہی بتا کے گئے. تو کوئی اچھائی کے طور پہ بتا کے نہیں گئے. خرابی کے طور پہ پھر آگے بتاتے ہیں کہ ان میں وہ صحیح ہوگا جو اہل بیت کو بھی مانے، صحابہ کو بھی مانے، سارے انبیاء کو مانے، وہی حق پر ہوگا. جو اس کے علاوہ کسی کو مانتا ہے وہ بالکل جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے. تو آپ نے پیش گوئی پہلے کر دی. اب سدھرنے کا مسئلہ کیا ہے، ایک ساتھ آنے کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سارے علماء ایک ساتھ آئیں، بڑے بڑے علماء ایک ساتھ آئیں اور اس مسائل کو ختم کریں. اور مجھے امید ہے اگر اس مسائل کو ہم ختم کریں تو ہو سکتا ہے. اور کچھ ایسے بھی علماء ہیں
جو اپنے پیٹ کے لیے سوچ رہا ہے، سیدھا سیدھا بول دو. جیسے یہودی کے اس وقت کے علماء، یہودی میں بھی علماء رہتے تھے، جب حضور مدینہ کو تشریف لائے تو اس کا سارا دھندا بند ہو گیا، لوگوں کو ڈرا کے رکھتا تھا، لوگوں سے لوٹتا تھا. وہ اب جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ یہی کام کر رہا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے، یہ کام کرو وہ کام کرو، اور لوٹ رہا ہے لوگوں سے. عقیدے کی صحیح بات بتاتا ہی نہیں، عقیدے کی صحیح بات پیش ہی نہیں کرتا اس کے سامنے کہ حضور کی شان کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، یہ بالکل نہیں بتاتا، بلکہ حضور کو اپنی طرح پیش کر رہا ہے. معاذ اللہ، یہ خرابی ہے اور اس پہ اڑا ہوا ہے. جس دن سمجھ میں آ جائے. اچھا، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھ کے سدھریں گے، کچھ لوگ بگڑ جائیں گے. تو جو سمجھ کر پڑھیں گے، دل میں عشق رسول بیٹھا کر پڑھیں گے، وہی سدھریں گے، اور جو دل میں عشق رسول نہیں رکھیں گے وہ کبھی نہیں سدھر سکتے. قرآن میں ذکر ہے اور اللہ نے کہہ دیا قرآن میں تو ہوگا. وہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں. اہل سنت والجماعت والے اپنے دل میں عشق رسول پیدا کر کے قرآن پڑھتے ہیں. ساری کائنات کو اللہ نے اگر وجود بخشا تو ہمارے حضور کی وجہ سے. ہمیں اگر کھلاتا پلاتا ہمارے نبی کا صدقہ ہے. اس کائنات میں جو بھی آیا نبی کی وجہ سے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو اللہ نے یہی کہا کہ جاؤ میرے حبیب کا ذکر کرنا، اپنے امتی میں میرے نبی کا تذکرہ کرنا، ان کی باتیں کرنا. سب آئے، سب نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، محمد عربی کی بات کی، اور سب نے تصدیق کی. پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کوئی عشق رسول سے خالی ہو کر کیسے اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل یہ نہیں. تو میری سمجھ جیسے نہیں آ رہا ہے. حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد، اپنے بال بچے، اپنی زمین، اپنی ساری دولت، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو ایمان والے ہو. جی بالکل، تو ایمان والے ہو. مجھے نہیں لگتا اس میں پر ان کا اعتراض ہے. نہیں، مانتا بھی اس حدیث کو، اس کے باوجود عمل نہیں ہے اس کا. عمل نہیں ہے. عمل اگر ہوتا، اس بات پر عمل ہوتا تو حضور کی شان میں گستاخی بالکل نہیں کرتا. عشق رسول دل میں بساتا. اگر عشق رسول کسی کے بھی دل میں کسی کے لیے محبت ہو تو اس کے لیے برا نہیں سوچے گا. کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اچھی ہی بات کرے گا، بری سوچ پیدا نہیں کرے گا، اس سے غیبت نہیں کرے گا. حضور کی محبت اگر بدعقیدوں کے دل میں ہے تو پھر حضور کی شان میں گستاخی کیوں کرتا ہے؟ حضور کا اپنی طرح کیوں کہتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، حدیث ہے اس میں ہے کہ تم میری طرح نہیں ہو. اپنی طرح تو کیا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں. انسان کی طرح نہیں ہو سکتا. میں آپ کی طرح نہیں ہوں، آپ میری طرح نہیں ہے، تو حضور ہماری طرح کیسے ہو سکتے؟ وہ تو بات تو کوئی سر پیر ہی نہیں. تو یہ ایک زبردستی میں اڑا ہوا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اسی فرقے کو لے کے چلنا ہے، اپنا بزنس بنانا ہے، اپنا دھندا پھیلانا ہے. مسئلہ یہیں پر یہی اڑتا ہے. اچھا، تو ابھی اس میں جو اگر یہ پوچھا جائے کہ عوام کو اس میں جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم عوام کو اس میں نہ جوڑیں، یہ علماؤں کا جو ہے آپسی جو مسئلہ ہے، یہ اس میں عوام کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کے بیچ میں جو دشمنی پیدا کروائی جاتی ہے کہ جو ایک بریلوی ہے وہ دیوبندی سے دوستی نہ کرے، وہ کوئی اس کے ساتھ رشتہ ناتا نہ رکھے، یہ کیوں؟ اہل سنت والجماعت جسے ہم بریلی مسلک بولتے ہیں، جی، مطلب مسلک نہیں ہے بریلی، مسلک حنفی ہی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اچھی طریقے سے پیش کیا. حنفی مسلک صحیح ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک، چاروں مسلک صحیح ہے. آپ کے جانے کے بعد کچھ لوگ اس میں خلفشار پیدا کر دیے، طرح طرح کی فتنے فسادی پیدا کر دیے. اعلیٰ حضرت نے اس کو صحیح طریقے سے پیش کیا کہ امام اعظم کا صحیح یہ ہے، آپ نے ایسا فرما کر گئے، ایسا فرما کر گئے. اس میں کچھ لوگ سامنے آئے جو یہ ہے اہل حدیث ہے، دیوبندی وہابی ہے. اسے بڑا اعتراض ہوا کہ یہ حضور کی شان میں بڑی تعریف کرتا ہے، بڑے قصیدے پڑھتا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت نے لکھا یا بعد کو علماء نے لکھا اس سے دوستی نہ رکھو، کس بنیاد پر؟ اس سے تم دوستی رکھو گے تمہارا ایمان لے لے گا. یہ کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہماری طرح ہے. اور اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت یعنی جو مسلک حنفی ہے، مسلک حنفی کا بھی مسلک یہی ہے، مسلک یہی ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور غیب کی بات بتاتے تھے، بتانے والے ہیں. حضور کی طرح کوئی نہیں، حضور ہمارے مثل نہیں ہے. وہ بھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے، امام شافعی بھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے. یعنی جتنے بھی امام آئے سب یا رسول اللہ کہنے والے. غوث اعظم، خواجہ غریب نواز سب یا رسول اللہ کہنے والے، صحابہ کرام یا رسول اللہ کہنے والے. پھر تمہیں کیوں انکار ہے؟
جب تم انکار بھی کر رہے ہو تو اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر رہے ہو، پھر لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یا رسول اللہ میں نے اس کی کوئی وجہ کوئی لاجک بتایا ہوگا کہ کیا وجہ سے ان کا یہ ہاں موقف قرآن ہوا ہے؟ کی ایک آیت پڑھتا ہے، میں نے اس کا ذکر پہلے کر چکا آپ کے سامنے۔ قرآن میں ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، اس کو پیش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، وہ اس آیت کو پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب حضور میری طرح ہے تو پھر ہم بھی غیب کی بات نہیں جانتے تو وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے، یہی مسئلے کو پیش کرتا ہے۔ ہم بھی عام انسان ہیں تو وہ بھی عام انسان ہیں، اس کا کہنا اس کا کہنا کہ اگر میں غیب کی بات نہیں بتا سکتا تو حضور بھی نہیں بتا سکتے۔ ہم اگر غیب کی بات نہیں بتا رہے تو حضور بھی نہیں بتا، ہماری طرح وہ بشر ہے، ہماری طرح عام انسان ہے۔ ابھی دنیا میں جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو وہ یہ سب پتہ کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا ہے، اس کو تقوی پہ چلنے کے لیے، ایمان اپنا مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، تو وہ یہ دیگر کاموں میں کیوں لگ گیا ہے؟ ایک حدیث ہے میں پیش کر دوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر بیٹھا تھا تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص کھجور اور پانی پیش کیا، تو آپ کھجور اور پانی کو منہ کی طرف لے آتے اور ہٹا لیتے اور زار و قطع رونے لگتے۔ تو زید بن ارقم نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ سفر پہ تھا تو حضور کسی اندیکھی چیز کو ہٹا رہے تھے، یعنی مجھے نہیں دکھ رہا تھا اور نہ میں سن پا رہا تھا، پر حضور سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ حضور سن بھی رہے تھے، حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ حضور سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، مطلب میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں پر بھی سمجھ لینی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو چیز کو حضور دیکھ رہے ہیں ابوبکر نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جس چیز کو حضور سن رہے ہیں ابوبکر نہیں سن پا رہے ہیں۔ تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس دنیا آئی تھی، دنیا، وہ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے اندر بسا لیں، آپ مجھے رکھ لیں، تو میں نے اسے دور کر دیا، میں نے کہا جاؤ تم میرے پاس سے، میں تمہیں اپنے اندر نہیں لے سکتا۔ پر جاتے جاتے اس نے یہ کہہ دیا کہ آج آپ سے دور ہو رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ہی امتی کے لوگ مجھے اپنے اندر بسائیں گے، آپ ہی کے لوگ، آپ ہی کی امتی مجھے اپنے اندر بسائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، آپ سے کم دنیا سے زیادہ محبت کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دنیا کو اپنے اندر بسا لیا، دنیا سے محبت پیدا کر لیا، آج حضور کے اندر، دین کے اندر، صحابہ کرام کے اندر غلطیاں ڈھونڈتا ہے، یہی خرابی ہے اس کی، یہی وجہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بندے کا کام نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، حضور کی شان بلند کرے، صحابہ کی شان بیان کرے، پر یہاں آ کر وہ فرقہ پرستی میں لگ گیا، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ کچھ حد تک جائز بھی ہے، کچھ حد تک جائز بھی ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں، جیسے اہل سنت والجماعت کا ذکر میں نے پہلے کہہ دیا کہ حضرت علی کے ہی وقت میں ہو چکا تھا، وہ تب سے لے کر آج تک لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، صحیح باتیں بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے۔ اس کے باوجود یہ وہ بات تو عمل کرتا ہے جس کی کوئی اسناد نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اسلام میں۔ اور میں نے ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں، اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ مطلب صحیح کیا ہے۔ جتنے بھی یہ فرقے بن رہے ہیں، نئے نئے اہل حدیث، یہ ایک ہوتا ہے اہل قرآن پیدا ہو گیا، ایک رافضی، خارجی اور طرح طرح کے وہابی، دیوبندی، یہ سب نیا نیا مسئلہ پیدا کر لیا ہے، نئے نئے حدیث بنا لی۔ کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہے پر حدیث کو فالو نہیں کرتا، حدیث کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے اہل قرآن ہے پر قرآن کو نہیں مانتا۔ اگر اہل قرآن ہے تو قرآن ہی میں تو ذکر ہے، قرآن ہی میں تو آیا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر آپ نے کہاں پڑھا اس کو؟ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنے کا حکم ہے تو حضور سے محبت کرنے کا حکم ہے، ماں باپ، بھائی بہن، خیش و اقارب۔ پھر آپ نے اہل حدیث ہونے کے باوجود اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھا؟ ان کا یہ موقف نہیں، اس کا موقف ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں، اللہ سے مدد لیں، اللہ کے مانگے، مگر حضور سے محبت تو ہونی چاہیے نا، پہلی شرط ہے۔ ہاں پہلی شرط ہے، پر یہ سیدھا آیا یہ ہمارے پاس جو ہے حضور کے ذریعے، اور سیدھا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی
بے شمار تقریر ہے اللہ کو اللہ سے مانگنے کی، تو جیسے ہم لوگ الحمد شریف پڑھتے ہیں اس میں ہے ایاک نعبد وہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے. اور آگے ذکر یہ بھی آیا ہے کہ جب مجھ سے مدد مانگو تو میرے رسول کا ذکر کر لیا کرو. جیسے آدم علیہ السلام دعا کر رہے کون سی آیت میں ہے، قرآن شریف میں آیت ہے. حدیث لے لیجیے آپ. حضرت آدم کا واقعہ پڑھیں گے قرآن شریف میں پہلے ہی پارے میں، تو دوسرے پارے میں بھی ذکر آئے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے، جنت سے باہر ہو کر دنیا میں تشریف لائے. تو آپ کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہ گئے. اور ایک مرتبہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، آپ کی معافی ہو گئی. قرآن شریف میں ہے. حضرت آدم ہمارے نبی کا وسیلہ لے سکتا ہے، تو آپ کون ہیں جو انکار کر رہے ہیں؟ حضرت آدم کا سورہ بقرہ میں آیا ہے. ہاں سورہ بقرہ میں آیا، لیکن اس میں یہ بات نہیں آئی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے. تو آگے شاید کوئی پارے میں آیا ہوگا، لیکن سورہ بقرہ میں جو ہے یہ بات کلمے کا ذکر ہے. ہاں کلمے کا ذکر وہاں پر کہ حضرت آدم نے اس کلمے کو پڑھا جس سے ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھائی کہ کیا پڑھنا ہے ان کو، وہ انہوں نے وہ باتیں یہ تھی جیسے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو روح باہر ہو جاتی، تو اللہ نے اپنے حبیب کا نور ڈالا. قرآن میں ذکر ہے نور ڈالا، تو روح گئی اور پھر واپس نہیں آئی. آپ نے حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے عرش اعظم پر محمد لکھا پایا، اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا ذکر نام پایا. تو جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے گڑ گڑایا رویا تو میرے ذہن میں وہی نام آیا. تو اسی کلمے کو لفظ کلمہ لکھا وہاں، محمد لفظ نہیں لکھا ہے، لفظ کلمہ لکھا ہے. میں نے اسی کلمے کو دہرایا اور اس کلمے کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی، میری دعا قبول ہو گئی. وہی نور محمدی تھا. تو وہ کلمے کا ذکر آیا. پڑھیں پہلے دوسرے بارے میں شاید سورہ بقرہ میں، ہاں سورہ بقرہ میں ہی کلمے کا ذکر آیا. محمد لفظ محمد کا نام نہیں آیا، کلمے کا ذکر آیا. وہ کلمہ نبی محمد ہی تھا، نور محمد ہی مراد ہے وہاں پر. جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو نور محمدی ڈالی گئی، تب جا کے روح اس میں رک پائی. تو وہی کلمہ کو پا کر آپ نے اپنی توبہ قبول کروائی. اور ایک حدیث ہے میں پیش کر دیتا ہوں. بے شمار ایسے حدیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچ دی. غور کریں اس بات، ایک لکیر کھینچ دی، ایک سیدھی لکیر کھینچی. پھر فرمایا کہ اس پر عمل کرو، اس راستے پر چلو، یہ اللہ کا راستہ ہے. اس پر سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس پر اللہ کا راستہ ہے، اس پر چلو. پھر اسی سیدھی لکیر کے آزو بازو دائیں بائیں چند لکیریں اور کھینچ دی. فرمایا یہ بھی راستے ہیں، یہ بھی راستے ہیں. نہیں غور کریں، یہ بھی راستے ہیں. ان میں سے ایک راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ ہی کی جانب جائے گا، پر یہ بھی راستے ہیں، پر جو سیدھا راستہ وہ اللہ کی جانب لے کے جائے گا، اور یہ جو دائیں بائیں راستہ کھینچا میں نے، یہ راستہ شیطان کے دین پر لے کے جائے گا، جو آج لوگ کر رہے ہیں. حدیث بھی ہے، قرآن شریف میں بھی ذکر آیا اس کا، سن لیں. یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آگے ہے ترجمہ اس کا یہ سمجھے، یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تو اسی پر چلو اور دوسرے راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اسی راہ سے جدا کر دے گا. غور کریں پھر سے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی راستے پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے، وہ سیدھی راستے سے جدا کر دے گا. قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن شریف کی پوری آیت سنیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. قرآن پارہ 8 رکوع 6، یہ قرآن کی آیت 8ویں پارے میں اس کا ذکر ہے.